پاکستان نے لاہور ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 93 رنز سے شکست دے دی۔ 277 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 183 رنز پر پویلین واپس لوٹ گئی۔ ڈیوالڈ بریوس نے 54 اور ریان ریکلٹن 45 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 4-4 جبکہ ساجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاک فوج نے چمن کے علاقے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارش کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارش کی جانب سے 4 مقامات پر الگ صبح حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی نے ان افغان طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارش کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارش کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ گیٹ کو تباہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ افغان طالبان تجارت اور مقامی آمد و رفت کے حامی نہیں ہے۔ پاک فوج نے فتنہ الخوارش اور افغان طالبان کے گزشتہ رات کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش کو بھی ناکام بنایا تھا۔ کرم سیکٹر پر جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے کرم سیکٹر میں متعدد دہشت گردوں کو بھی ہلاک اور امریکی ساختہ اسلحہ بھی قبضے میں لیا۔ طالبان کا پاکستان پر حملہ شروع کرنے کا الزام بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ طالبان کی کارروائی 2 طرفہ تجارت اور قبائلی روایات کی خلاف ذہنیت کی عکاس ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی چوکیوں یا سامان پر قبضے کے دعوے پروپیگنڈا ہیں۔ پاک فوج ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے دفاع کے لیے افواج پاکستان پرعزم ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں 40 سال سے زائد عرصے سے قائم افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن۔ مشتعل افراد کا پولیس اور ہیوی مشینری پر پتھراؤ۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ ہیوی مشینری کی مدد سے خالی اور خستہ حال گھروں اور دیواروں کو توڑا جا رہا ہے۔ افغان بستی میں رہائش پذیر خاندان چند روز قبل کراچی سے افغانستان چلے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیشتر افراد خالی گھروں پر قبضے کے لیے پہنچے تھے۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج حلف اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر گورنر فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور پہنچ گئے۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تیاریاں مکمل۔ تقریب 4 بجے ہوگی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل عابد زبیری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی کمیٹی صرف آئینی بینچ میں شامل 15 ججز کو شامل کر سکتی ہے۔ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے جو جوڈیشل آرڈر جاری ہونا چاہیے، یہ اہم کیس ہے۔ تمام ججز کی اجتماعی دانش آنی چاہیے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ کسی جج کو فل کورٹ کی تشکیل کی ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، کیا جوڈیشل کمیشن کو فل کورٹ کی تشکیل پر ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی؟ کیا ہمیں ہر بار جوڈیشل کمیشن کی طرف دیکھنا پڑے گا؟ جوڈیشل کمیشن کیا سپریم کورٹ کی اتھارٹی سے اوپر ہے؟ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل کے ججز پر مبنی بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بھارت میں چیف جسٹس کو آئینی بینچ بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں چیف جسٹس کو اختیار نہیں دیا گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ فل کورٹ کے لیے تو معاملہ چیف جسٹس کو ہی بھجوایا جائے گا۔ کمیٹی آئینی بینچز کے ججز تو بٹھا دے گی، باقی ججز پر تو اس کا اختیار نہیں۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری اور جسٹس منصور 26ویں آئینی ترمیم کے متاثرہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پھر جسٹس امین الدین خان کے پاس آئے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ FBR حکام کا کہنا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے لیکن گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کی فہرستیں تیار۔ سوشل میڈیا پر اپنی دولت دکھانے والے گوشوارہ جمع نہ کرانے پر ٹیکس حکام کے ریڈار میں آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر شادی کی تقریبات میں نوٹ نچھاور کرنے والوں کو نان فائلرز کی ایکشن کے زد میں آئیں گے۔ آخری تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کرانے والے لیٹ فائلرز کیٹیگری میں آئیں گے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ چند ہفتے قبل آغا سراج درانی کو برین ہیمریج کے سب سے
سب اسپتال لایا گیا۔ آغا سردار سراج درانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ مرحوم کے والد اور چچا بھی سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے مخلص، وفادار اور اصول پسند رہنما تھے۔ مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کا اعزاز 2026 سے 2028 تک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کو کونسل کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ ملے۔ یہ انتخاب انسانی حقوق کے فروغ میں پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے لیے کام جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کا پیغام۔ خبردار کیا کہ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، نہ ہوا تو ہم کر دیں گے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا یہ عمل ممکنہ طور پر پرتشدد ہوگا۔ اسرائیل کے تمام 20 زندہ یرغمالی واپس آ گئے، ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ وعدے کے مطابق تمام ہلاک مغویوں کی لاشیں واپس نہیں آئیں۔ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ مزید 4 لاشیں آج کسی وقت حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی 45 فلسطینیوں کی میتیں غزہ بھیج دی گئیں۔ ادھر غزہ میں شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ مزید 44 لاشیں اور 29 زخمی اسپتال منتقل۔ 38 لاشیں ملبے کے نیچے سے ملیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو گئی۔ اسرائیلی کال کوٹریوں سے آزادی، فلسطینی قیدی سالوں بعد گھروں کو لوٹائے۔ اہل خانہ کے چہروں پر خوشی کے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ کوئی اپنے بوڑھے والد کے گلے لگ کر بے ساختہ رو پڑا تو کسی نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر سجدہ شکر ادا کیا۔ تباہ حال غزہ کی تعمیر نو کے لیے $50 ارب درکار۔ IMF تعاون کرنے کو تیار۔ IMF کی نائب چیف اکونومسٹ کا کہنا ہے غزہ امن معاہدہ خطے کی معاشی بحالی کا موقع ہے۔ غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدہ خطے میں دیر پا استحکام لا سکتا ہے۔ امن معاہدے سے مصر اور اردن جیسے متاثرہ ممالک کو بھی معاشی سہارا ملے گا۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,72,000 امیدواروں کے امتحان میں شرکت، 79,500 فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب 53.77% رہا۔ ساہیوال بورڈ میں 42,529 طلباء اور طالبات نے امتحان دیا، 23,182 نے کامیابی حاصل کی۔ پاس ہونے والوں کا تناسب 54.51% رہا۔ فیصل آباد بورڈ میں کامیابی کا تناسب 55.7% رہا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں دوران تعلیم نشہ کرنے کا اعتراف۔ کہا دوستوں کے ساتھ ویڈ کا نشہ کیا تو یوں لگا لندن سے واپس سوات پہنچ گئی ہوں۔ طالبان حملے کی یاد تازہ ہو گئی۔ لگتا تھا سب بھول چکی ہوں، لیکن نشہ کرتے ہی سب آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وحشت کا دورہ پڑنے پر دوستوں نے مجھے ایک کمرے میں پہنچایا جہاں الٹیاں ہوئیں۔ ساری رات اس ڈر سے نہیں سوئی کہ دوبارہ شاید زندہ اٹھ ہی نہ سکوں۔ بھارتی ریاست راجستھان میں حادثہ، بس میں آگ لگنے سے 20 مسافر جھلس کر ہلاک، متعدد زخمی۔ جیسلمیر سے جودھ پور جانے والی بس میں 57 افراد سوار تھے۔ بس میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، زخمی مسافر اسپتال منتقل۔